السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 87، آیت کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے من بعدہ اس کے بعد برسول رسول و آتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بیناتی نشانیاں و ایدناہ اور تائید کی ہم نے اس کی بروح القدس ساتھ پاک روح کے۔ افکلما تو جب کبھی آتے تمہارے پاس، جاءکم آتے تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو لا نہیں تہوا پسند کرتے انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تو تم تکبر کرتے، ففریقاً تو ایک گروہ کذب تم جھٹلا دیتے تم، وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلونا تم قتل کر دیتے تھے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا جو ہے ایک اور ظلم جو وہ کرتے تھے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تورات دی اسے انہوں نے بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو انبیاء بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، یہاں تک کہ کچھ انبیاء کا انہوں نے قتل بھی کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے تورات کے بعض حصے کی جو اس کے احکامات تھے اس میں آ کے اور ان کو تصدیق کی، انہوں نے بھی ان کو بھی جھٹلا دیا اور یہاں تک کہ ان کے قتل کا ارادہ بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ یہ ایک واحد ایسی امت ہے بنی اسرائیل جس میں سب سے زیادہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ رسول بھیجے گئے، جیسے ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس، زکریا، یحییٰ، اور سب سے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سب سے زیادہ جو ان کی تعداد کتنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے رسول کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے جو معاملات تھے ان کی دیکھ ریکھ اور ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر رسول کو جو ہے نا بھیجتے رہتے تھے، پے در پے رسول کا آنا تھا۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے کسی بھی رسول کی ہدایت کو نہیں پکڑا، جن سے ان کا دل کچھ فائدہ نظر آیا اس کو یہ اس سے تو مانتے تھے، اور جس سے ان کی خواہشوں پہ کچھ اثر پڑتا تھا اسے یہ جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ قتل بھی کیا ان لوگوں نے۔ اور سب سے آخر میں ان میں کون سے نبی بھیجے گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان کوئی بھی نبی نہیں آئے، تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کا نزول ہوا تھا۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے مریم علیہ السلام کے بیٹے کے روپ میں آپ کی پیدائش کی، اور آپ کا لقب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ مریم بن عیسیٰ، یعنی آپ کی والدہ سے آپ کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کیونکہ آپ بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اس بات کو بھی ہم سمجھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے تخلیق کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیدائش کا طریقہ ہے وہ 4 طرح کا۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ پہلی قسم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ ہم سب کے والد آدم علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، اور وہ نہ تو ماں تھی نہ باپ تھے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ جس میں مرد موجود تھا، یعنی آدم علیہ السلام تھے لیکن عورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت حوا جو ہم سب کی اماں ہیں ان کو پیدا کیا۔ تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تھی وہ تھی مرد نہیں ہے لیکن عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور چوتھا قسم کیا ہے؟ مرد عورت دونوں
ان سے کون سب پیدا ہوئے؟ ہم سب لوگ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی تخلیق کا جو یہ ہے طریقہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دیں، تو ان میں سے کچھ نشانیاں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ کون سی نشانیاں دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے پنگھوڑے میں یعنی پیدا ہونے کے بعد ہی کلام کیا۔ اللہ کے اذن سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا معجزہ دیا کہ آپ جس عمر میں بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے لوگوں کے سامنے کلام کیا، اپنی ماں کے جو خلاف لوگ بول رہے تھے آپ کی ماں کے، ان کے سامنے آپ کی گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میری ماں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ کلام کیا لوگوں سے۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ جو مٹی کے پرندے ہوتے تھے تو آپ اگر اسے پھونک مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ مٹی کا اصل میں ہو جاتا تھا۔ یہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ ایک کیا تھی؟ پیدائشی اندھا اور ایک ایسا مریض یعنی جو کوڑھے کا مریض ہوتا ہے، اس کو اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے اذن سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ مردوں کو قبروں سے نکال کر آپ کھڑا کر دیتے۔ یہ سب کس کی وجہ ہوتا تھا؟ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے لوگوں کے سامنے، یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے انہی کو نعوذ باللہ اللہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور کچھ لوگوں نے بالکل ہی ایک طرف انکار کر دیا۔ اور وہ کیا تھے؟ اپنی والدہ کے نیک اور دل کو سکون دینے والی اولاد بھی تھے۔ اور ان کو کیا کیا دیا گیا؟ کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو ان سب نشانیوں کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اپنے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کو چڑھا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ آگے کی صورتوں میں یہ پورا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان سب نشانیوں کے بعد بھی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، یہاں تک کہ اپنے خیال میں ان کو سولی تک چڑھا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، تو تم اپنی خواہشات کے پیچھے ہی لگے رہتے ہو، تم دین کو اپنی خواہشات کے تابع چلاتے ہو، اور ایسی بات جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہارے فائدے کی ہو تو تم اسے مان لیتے ہو۔ جیسے کوئی انبیاء آیا، کوئی رسول آیا تو تمہارے مطلب کی بات بتائے تو تم نے اس کو مان لیا، باقی تم نے ان کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ تم نے ہمارے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ تو اس آیت میں یہی سب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس طرح اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اپنے نفس کی پیروی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔